ویلکم ٹو نیوز لائن. آئی ایم رانا مبشر. یہاں پہ ایک بہت سنسنی خیز ایک خبر، بہت بڑی خبر جو کہ ابھی ہم بریک کریں گے. اس میں کیو لیگ کے دور کے ایک اسٹیٹ منسٹر ہیں مائنورٹیز کے، جو کہ ان کے خلاف ایک کیس رجسٹر کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے ایک کیس رجسٹر کیا ہے اینڈ دا ایف آئی آر کی کاپی جو سی ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. آئی ول جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو ایز ویل. اس کے موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا. پروفیسر مشتاق وکٹر، یہ دا دین منسٹر آف اسٹیٹ فار مائنورٹیز افیئرز از allegedly involved in human smuggling. بھی یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے جو میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں. اس میں سے 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں. آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اس کو. Mr. Mushtaq Victor, Minister of State for Minorities Affairs in between 2003 to 2006, had applied for visas in different embassies, indicating 7 different women presented as his wives. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے جو لوگوں کے نام دیے گئے اور جن لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیویاں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے 25 بچے اور بچیاں ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کیے مختلف کنٹریز میں، مختلف ایمبیسیز میں. اور کچھ لوگوں کو اٹ از آلسو اللیجڈ کہ انہوں نے کافی لوگوں کے لیے ویزے ریکمینڈ بھی کروائے جی. اور اب اس کی ڈیٹیلز آپ یو کین گو تھرو دیم آن یور اسکرین. یہ ایف آئی اے میں کیس رجسٹر ہوا ہے جی. کیو لیگ کے اسٹیٹ منسٹر تھے مائنورٹیز کے 2003 سے 2006 تک. میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی. اور اس کو آپ کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ. اور اس میں کچھ فیک پاسپورٹ اور فیک آئی ڈیز بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں اپنی جو ایف آئی آر رجسٹر کی ہے ایف آئی اے نے. ایف آئی یو اسلام آباد میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے پروبیبلی ایف آئی یو سے مراد ان کی. اور اس کے لیے ہم ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آئی ڈی کارڈ کے نمبرز بھی ہیں اینڈ پاسپورٹ نمبرز ہیں، اور ان لوگوں کے نام بھی ہیں جن لوگوں کے نام انہوں نے مینشن کیے، ریکمینڈ کیے. اپنی بیویاں ان کی تھیں جی 7. ویسے تو ان کی ایک بیوی ہیں، ان کا نام مینشن کیا گیا اس میں، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف ہز وائف جی. The details are very much there جی. It's the closing thing. یہ یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں جی. ایف آئی آر میں ایک کلوزنگ آ رہی ہے آپ کے سامنے، اور ابھی اس کو ختم کیا جائے گا جی. جی اس کو اب اس کے لیے ہم پوچھنا چاہیں گے جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے کیس رجسٹر کیا ہے کہ کیو لیگ کی گورنمنٹ میں یہ کیا ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، اینڈ واٹ آر دا ایلیگیشن. اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں مرزا محمد یوسف صاحب، مرزا محمد یاسین صاحب ہیں جی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے. ہم ان سے سوالات کریں گے، ان سے ڈیٹیلز لیں گے اسی ایف آئی آر کے بارے میں جو کہ ایک اسٹیٹ منسٹر مائنورٹیز کے تھے کیو لیگ کے دور میں، کیو لیگ کی حکومت میں یہ کام ہوتا رہا. مرزا صاحب کین یو ہیئر می جی؟ جی جی بالکل. یہ تصحیح کر دیجیے جناب اپنے نام کی ذرا میرے مرزا محمد یاسین، آپ نے یوسف کا. جی جی میں نے اس کو ریگریٹ کیا جی. میں نے دوبارہ اسی لیے مینشن کیا مرزا محمد یاسین صاحب جی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے. از اٹ کلیئر ناؤ سر؟ جی جی بالکل. جی یہ ذرا بتائیں گے آپ مرزا صاحب یہ کیا کیس رجسٹر ہوا اور یہ کیا ڈیٹیلز ہے؟ ایف آئی آر تو ہمارے پاس موجود ہے. وی ہیو گون تھرو اٹ، وی ہیو شون اٹ آن دا اسکرین ایز ویل، بٹ کین یو کائنڈلی کم اپ ود دا ڈیٹیلز جی؟ جی اس کی ڈیٹیل اس طرح سے ہے جی. مشتاق وکٹر جو سابقہ گورنمنٹ میں وزیر تھے، یہ ان پہ الزام ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے اپنے تعارفی خطوط کے ذریعے، ریکمنڈیشن لیٹرز کے ذریعے مختلف اوقات میں مختلف ممالک کے لیے ویزے حاصل کیے. کچھ لوگوں کو اپنے فیملی ممبر شو کر کے، اور چند ایک ایسے جن کو انہوں نے دوست یا
پلگرم شو کر کے ان کے لیے ویزے حاصل کیے اور ان کو مختلف ممالک میں انہوں نے بھیجا۔ تو یہ مرزا صاحب یہ لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں، ان کو ویزے ایشو ہو چکے تھے یا کیا؟ جی ان میں سے یہ بالکل جا چکے ہیں، کچھ ایسے تھے جو نہیں جا سکے جن کے لیے انہوں نے کوشش کی اور وہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن تقریباً 21 کے قریب افراد ایسے تھے جن کو ویزا بھی مل گیا اور وہ انہوں نے سفر بھی کیا اور وہ جا چکے ہیں۔ اچھا، یہ 21 جو افراد جن کو ویزے مل گئے جی، یہ کون کون سے ممالک میں گئے ہیں جی؟ ان میں جو ممالک شامل ہیں ان میں جرمنی ہے، یو کے ہے، کینیڈا اور آسٹریلیا، اور اس کے علاوہ اٹلی، ویٹیکن سٹی۔ اچھا، یہ اس کو جو انہوں نے ویزے اپلائی کرتے رہے اور یہ ساری چیزیں جو جب ہو رہی تھی تو یہ کیسے آپ کے نوٹس میں کیسے آئی یہ بات جی؟ یہ ہمیں اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ یہ اس طرح سے ایک وزیر ہے اور وہ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ویزے حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے جعل سازی سے اپنے بچے اور کچھ کو اپنی وائف خواتین کو ظاہر کیا ہے اور ویزے مختلف ممالک کے حاصل کر کے ان کو باہر بھجوایا ہے۔ اچھا، جس وقت یہ وزیر تھے اس وقت آپ کی نالج میں یہ بات لائی گئی تھی جی؟ جی یہ اسی وقت ہمارے علم میں آ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک تو ان کا اپنا اسٹیٹس اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی ویریفیکیشن کرنا ضروری تھا۔ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے اس کی انکوائری شروع کی تھی اور اس کے لیے وہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ کچھ وقت چاہیے، کیونکہ مختلف سفارتخانوں سے ہم نے ضروری دستاویزات حاصل کرنی تھی، تو اس لیے اس میں وقت بھی لگا۔ لیکن اب ہماری انکوائری جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ان کے خلاف کیس رجسٹر کیا ہے۔ مرزا صاحب، یہ کوئی آپ پہ کوئی اس قسم کے الزامات تو نہیں لگنا شروع ہو جائیں گے کہ جب یہ منسٹر تھے اس وقت آپ کے نوٹس میں بھی آپ لوگوں کی یہ بات تھی اور اس وقت آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا اور ان کے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے یو لائک اسٹیٹ بیک، یو نیور وینٹ فار ہم، تو جب ان کی منسٹری ختم ہوگی تو پھر آپ لوگوں نے ایکشن لیا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم انکوائری ابھی شروع کرتے پھر تو یہ الزام درست ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ اس وقت بھی اخباروں میں بھی آتا رہا ہے۔ ہم نے جب اس کو انکوائری شروع کی تھی، انکوائری بھی ایک باقاعدہ قانونی ایک پروسیجر ہے اور ہمارے جو قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق پہلے ہم انکوائری ہی شروع کرتے ہیں، اور جب یہ اسٹیبلش ہو جائے، ہمارے پاس ضروری قواعد اور ثبوت آ جائے تو اس کے بعد ہم پرچہ درج کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اسی دور میں 1 سال پہلے ہی یہ انکوائری شروع کی تھی۔ اس وقت وہ وزیر تھے، حکومت میں تھے اور یہ سب کے علم میں اخبارات میں بھی آیا تھا، ہم نے ان کو بھی ایگزامن کیا تھا۔ اس لیے اگر یہ کوئی الزام دے کہ ہم نے اس وقت یہ شروع نہیں کی ان کے مرتبے کے پیش نظر، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ آپ نے انہیں شامل تفتیش اس وقت کیا تھا جی جب یہ منسٹر؟ جی بالکل کیا تھا جی۔ اچھا، اس انکوائری میں ڈیڈ ہی لائک ان چیز کو مانا انہوں نے کہ جی ہاں واقعی یہ میں نے کام کیا ہے؟ جی انہوں نے ظاہر ہے وہ تسلیم تو نہیں کرنا تھا اور نہ ہی انہوں نے کیا، لیکن بہرحال ہمارے پاس کیونکہ ثبوت ہے اس بات کے کہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جا سکے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا باقاعدہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا۔ ابھی ان کا اسٹیٹس کیا ہے جی؟ آپ نے انہیں اریسٹ کیا ہے نہیں کیا؟ جی ابھی انشاءاللہ ہم ان کو گرفتار کریں گے اور احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے گرفتار کیا جائے۔ ابھی آپ کو ان کے ویئر اباؤٹ کا علم ہے جی؟ جی ظاہر ہے اگر علم ہوتا تو ہم ان کو گرفتار کر چکے ہوتے، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت وہ کون سی جگہ پہ موجود۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی از آن اے رن، مفرور ہے اس وقت؟ یہ میں اس پہ کمٹ تو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یو کین سے دیٹ۔ اچھا، آئی کین سے دیٹ ہی از آن اے رن اور اس وقت مفرور۔ یو کین سے دیٹ ہی از اوائڈنگ ارسٹ۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ مرزا محمد یاسین صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA، ہم سے بات کرنے کا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی ڈاکٹر رحیم الحق صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کیو سندھ کے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی جو خبریں آج کی اچھی ہیں، دا ٹاپ سٹوریز
the controversial stories. We'll also talk about those stories as well. لیکن اس وقت میں ڈاکٹر رحیم الحق سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ کیو جو ان سے ہیں سندھ کے, ان سے میں پوچھوں گا. ویلکم ٹو دا شو سر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. ڈاکٹر صاحب, یہ اتنی بڑی خبر تھی جو ہم نے انویسٹیگیٹ کی اور ہم نے اس پہ پروب ان کیا اور ہم نے اس کو عوام کے سامنے بھی لے کے آئے, اور دس از لائک آپ کی حکومت کی دور کی بات ہے. مائنورٹیز کے منسٹر تھے پروفیسر مشتاق وکٹر صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ فار مائنورٹی افیئرز. مرزا محمد یاسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA, کہ ان کے نوٹس میں اس وقت بات تھی اینڈ دے ور لائک انکوائرنگ آل دس تھنگ, اور ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے تھوڑا سا انہیں ڈیلے ہوا, لیکن انہوں نے شامل تفتیش بھی کیا انہیں اس وقت. اینڈ ناؤ دا گائے دس منسٹر از آن دا رن. یہ آپ کے دور میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں, کیو لیگ کے دور میں؟ بات یہ ہے کہ کسی کرمنل کو پکڑنا, ایک مرڈر کے کیس میں ان کو سزا ملی, ایک منسٹر آپ کے یہ ہیں, دے آر ہیومن بینگس, پرسنل کیریکٹر ہے ان کا. اچھا, کسی حکومت کے جی کسی حکومت کے آدمی نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کریں, مگر یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان اداروں کی, پولیس کی اور جتنے اس کام کے لیے مامور ہیں, کہ وہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں اور حکام بالا تک پہنچائیں. دیکھیں, ایک آرٹیکل 62-63 ہے, وہ بڑا کلیئر ہے اس مسئلے میں. سو پھر اگر آرٹیکل 62-63 جو سا ہے اگر وہ واقعی موجود ہے, تو پھر اس قسم کے واقعات جیسے وکٹر صاحب نے جو کیے, اور اس کی نالج میں بھی آیا, FIA کی نالج میں بھی آیا, FIA کی نالج میں تھا, مگر انہوں نے آگے پرائم منسٹر تک بات نہیں پہنچائی, FIA نے نہیں پہنچائی, اور نہ آپ کے پریس والوں کو پہنچائی. اب 2 سال بعد جب وہ اتر گیا ہے, نہیں, پریس میں تو یہ بات آتی رہی, جیسے مرزا صاحب نے بھی کہا, پریس میں بھی تو انڈیکیٹرز آتے رہے. اس میں تو ہر ایک بات آ جاتی ہے, یہ کیس نہیں آیا پریس میں. اچھا, پھر یہ مرزا صاحب پھر غلط کہہ رہے ہیں. بالکل, انہوں نے اگر بتاتے, مجھے بھی بتا دیتے, کسی پارٹی کے عہدیدار کو بتا دیتے, میں ممبر ہوں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا, جا کے وہاں شور کر دیتے ہیں, وہاں سارے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, چودھری صاحب بھی ہوتے ہیں, پوری پاکستان کے گورنر, چیف منسٹر ہوتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. اب وہ کہنا نا, ایک گیا سانپ نکل, اب لکیر پیٹا کر. لکیر پیٹنے سے کیا میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیصل صالح حیات صاحب, یہ اس وقت ابھی کیو لیگ میں گورنمنٹ میں تھے, کیو لیگ میں تو ابھی بھی ہیں, یہ ابھی الیکشن بھی جیتا انہوں نے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم فیصل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رانا صاحب, تھینک یو. جی فیصل صاحب, یہ آپ کے دور کے کیو لیگ کی بات ہو رہی ہے, اور ایک پروفیسر مشتاق وکٹر صاحب تھے, منسٹر آف اسٹیٹ تھے مائنورٹیز کے, ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے FIA میں فار ہیومن اسمگلنگ, فار بینگ انوالوڈ ان ہیومن اسمگلنگ. انہوں نے کہا جی کہ میری کوئی تقریباً 7 بیویاں ہیں اور میری 25 بچے ہیں. تو انہوں نے 7 بیویوں اور 25 بچوں کے ویزے لگوائے اور انہیں باہر بھیجا. اور ابھی ہماری بات ہوئی مرزا محمد یاسین صاحب سے, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA سے, انہوں نے کہا جی کہ 21 لوگ جو ان سے ہیں وہ جا چکے ہیں باہر مختلف ممالک میں. یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا فیصل صاحب جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پتہ نہیں یہ مجھ سے سوال کی کر رہے ہیں, یہ تو آپ سوال ان سے کریں جو جن کے یہ متعلقہ بات ہے. اب میں آپ ہی کو مثال دیتا ہوں. آپ آج اس TV چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جو نجی ہوں گی, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کے دیگر کلیگس کو تو معلوم نہیں ہوں گی نا, وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو صرف معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کا جو کہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. اور اگر دیکھیں نا, مجھے اس کا نہیں پتا یہ انہوں نے کتنے ویزے لگوائے ہیں یا نہیں لگوائے. بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ویزے لگوانا کوئی جرم نہیں ہے میرے نزدیک. ٹھیک, اگر اس میں کوئی ارریگولیرٹی ہے, کوئی انلیگیلٹی کی ہے انہوں نے, تو یقیناً وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا جانا چاہیے. اور یقیناً مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ پروگرام میں کون بیٹھے ہیں ضبط, تاکہ مجھے ان کی ویوز کا علم ہو جائے. میں تو اتنا کہوں گا کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے, اور ماضی میں ہوا بھی ہے. بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں اگینسٹ ان لوگوں کے جو کہ اس وقت ایسی پوزیشنوں میں تھے اپنا,
جن کے متعلق عام حالات میں شاید لوگ جو ہیں وہ تصور نہ کر سکیں. ٹھیک، میں اس سے آپ کو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا فیصل صاحب کہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں موجود تھے، تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا آپ سے کہ آپ بھی گورنمنٹ میں اس وقت تھے، تو آپ لوگوں کے نالج میں یہ بات آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ جو ڈی جی ایف آئی ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس میں لے کے آئے تھے بات، اس لیے آپ کو پوچھنا آپ سے. یہ رانا صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ اگر میرے کسی کیبنٹ کلیگ کی متعلق کوئی شکایت ہوگی، یا فرض کریں میرے متعلق کوئی شکایت ہوگی کسی کو جی، تو اس حوالے سے جو میرے کیبنٹ کلیگ ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکیں گے. ٹھیک، نہ ان کی یہ ڈومین ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ میرے خلاف ایکشن لیں. میرے خلاف ایکشن اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ میرے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک، جو کہ ہماری کیبنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو ایکشن لینا چاہیے. تو اگر پروفیسر وکٹر کے خلاف کوئی کمپلینٹ تھی جی، اس کے لیے تو پھر جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جی، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جی آپ کو اگر علم ہوا تو آپ نے کچھ ایکشن لیا یا آپ نے انکوائری کروائی. اگر اس میں کئی کمپلینٹیں جو ہوتی ہیں وہ فریولس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور خاص طور پہ میں وداؤٹ ڈسکسنگ دی میرٹس آف دس کیس، جی، میں یہ کہوں گا کہ اکثر جو ہوتے ہیں حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق لوگ بہت ساری وہ اس قسم کی درخواست بازی کرتے رہتے ہیں. کئی دفعہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انکمبنٹ جو وزیر ہے یا کوئی ہائی آفیشل اس کو امبیرس کرنا. کبھی گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کی بات ہوتی ہے، کئی دفعہ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس پہ ایکشن جو ہوتا ہے وہ تو پھر پرائم منسٹر کیبنٹ کے لیگ کے متعلق تو بڑا کلیئر ہے جی کہ ایکشن پرائم منسٹر ہی لے سکتے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جائیں. یہ تو اس لیے پوچھا گیا کہ آپ گورنمنٹ میں اس وقت موجود تھے، تو ہم نے کہا کہ شاید آپ جیسے آپ نے طریقہ کار بتایا کہ پرائم منسٹر کی نالج میں ہونا چاہیے تھی یہ بات، اور ہم نے وضاحت چاہتے تھے کہ اس کو ہاؤ تھنگز ورک اف دیر از اے کمپلینٹ اگینسٹ دا منسٹر. جی اچھا، تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جائیں. جی، یہ کیبنٹ میں شمولیت ابھی تک اختیار کرنے یا نہ اختیار کرنے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا نون لیگ کا، یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ جی بڑی کلیئر بات ہے. اس میں تو میرے سامنے کوئی حیرانگی کی بات نہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ ہی کے ساتھ مجھے ایٹ پریویج ایک پروگرام میں نے کیا تھا الیکشن کے دوران. جی جی جی. اس میں ایک بات میں نے کہی تھی جو میں آج بھی اس پہ میں قائم ہوں، اور وہ میری اپنی جو ماضی کی سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر یہ محیط ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں، دونوں اپنے آپ کو پاپولر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہلواتی ہیں. اور ابھی جو مینڈیٹ آیا ہے آپ نے دیکھا کہ اسپلٹ مینڈیٹ بھی آیا ہے، دونوں کو نسبتاً زیادہ سیٹیں ملی ہیں. یہ آپ نے پریڈکٹ بھی کیا تھا. جی جی، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اچھا، اس میں اب پوزیشن یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں، اور وہ اس چیز سے بھی ان کی واضح کافی ہوتی ہے کہ ابھی جو 18 فروری کے الیکشن جو آئے ہیں اس میں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں. پیپلز پارٹی والوں نے کئی جگہ پہ نون لیگ کو ہرایا، نون لیگ نے بہت سی جگہوں پہ پیپلز پارٹی والوں کو ہرایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے، ڈسپنسیشن ہوگی یا آئندہ کا جو پولیٹیکل سین ہوگا 6 مہینے بعد، سال بعد، 5 سال بعد یا اس سے آگے چلیں گے، اس میں نواز لیگ پیپلز پارٹی کو اپنا حریف سمجھتی ہے، اور جو اینڈ وائس ورسا. ٹھیک. تو اس لیے جب یہ پوزیشن ہو تو دونوں کے ویریڈ انٹرسٹ ہیں. ٹھیک. دونوں کے ڈائیورس انٹرسٹ ہیں. ٹھیک. اچھا، پھر انٹرسٹ جو ہے آج کی موجودہ صورتحال میں وہ اور ان میں ویریئنس پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے سے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے 2-2.5 مہینے سے ایک بڑا ہاکش کا ایٹیٹیوڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ جو ہاکش ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو اپروچ ہاکش رہی ہے میری، جی، یا جارحانہ جو میری اپروچ رہی ہے، اس نے مجھے پے آف کیا ہے کہ مجھے سیٹیں زیادہ ملی ہیں. جی. اچھا، اب پیپلز پارٹی جو ہے ان کی سوچ یہ ہے، اور یقیناً ان کی اپروچ بھی یہ ہوگی کہ محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد ایک بہت بڑا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے سمپتھی ویو ہوگی. جی. لیکن جو اصل میں سیٹیں ملی ہیں پیپلز پارٹی کو، وہ میرے نزدیک اور ایک عام جو ہمارے جو پولیٹیکل اور سیاسی جو اینالسٹ ہیں ان کے بھی آپ اگر ویو لیں تو اتنی سیٹیں نہیں مل سکی ان کو جتنی کہ ان کو ملنی چاہیے تھی. لیکن فیصل صاحب، آپ نے ایک اور چیز پریڈکٹ کی تھی کہ وہ پریڈکشن یہ تھی کہ کیو لیگ جو سی ہے وہ زیادہ سیٹیں لے گی اور کیو لیگ جیتے گی. ایسا ہوا نہیں؟ جی، میں نے بالکل یہ پروڈکشن کی تھی، بٹ وہ تھی 27 دسمبر کے حالات سے پہلے کی میری وہ صورت بات تھی.
اس وقت میں نے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بجلی کا کرائسس، آٹے کا، گیس کا کرائسس جو ہے بالکل ٹھیک، بالکل یہ بیچ میں آ جائے گا جی. بالکل اب یہ ایسی انہونی چیزیں ہیں جس پہ تو میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اب بات کہنے کے جو میں بیچ میں بات میری رہ گئی تھی جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ کم سے کم یہ چلے آگے، مدت تک چلے، کم سے کم چلے، کم سے کم عرصے کے لیے چلے، کم سے کم عرصے کے چلے، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہوگا کہ کل کو دوبارہ الیکشن ہوں گے. ان کی خواہش اگریسو جو سٹانس ہے، اور وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہ رہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ تو ان کو پھر ان تمام پالیسیز کی رسپانسبلٹی اور اونرشپ لینی پڑے گی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں. یور پوائنٹ از ویل ٹیکن فیصل صاحب، ویل ٹیکن جی، ویل ٹیکن. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس. فیصل صالح آتے جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، ویل بی بیک سون جی.